آئیے بچوں، ہم ذو ذنقا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ذو ذنقا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ذو ذنقا کے لفظی معنی سے آگاہ کروا دوں۔ یہ جو لفظ ہے ذو کے معنی تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو والا کہتے ہیں۔ ذنقا یہ ایک میرے خیال سے فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی کمی کے ہوتے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر شکل دیکھنے سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں جو متوازی ضلع اے ڈی اور بی سی ہیں، اس میں ضلع بی سی بڑا ہے اور اے ڈی چھوٹا ہے۔ تو متوازی ذو ذنقا میں ہمیشہ ایک ضلع چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذو ذنقا کہتے ہیں۔ تو جس ذو اربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں کی ایک جوڑی متوازی ہو، اس ذو اربۃ الاضلاع کو ذو ذنقا کہتے ہیں۔ یہاں پر ذو اربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی ایک ذو ذنقا ہے اور ایک جوڑی متوازی ہوتی ہے ذو ذنقا میں۔ ذو ذنقا کے مقابل کے ضلعوں کی ایک جوڑی متوازی ہوتی ہے۔ کون سی جوڑی ہے وہ؟ ضلع اے ڈی متوازی ہے ضلع بی سی کے۔ اس متوازی جوڑی کی وجہ سے یہاں پر جو داخلہ زاویے بن رہے ہیں وہ اے اور بی یعنی متواتر زاویے، داخلہ زاویے کو کوئی خط قطع کرتا ہے تو اس سے بننے والے داخلہ زاویے متمم ہوتے ہیں۔ یہاں پر اے ڈی اور بی سی متوازی ہیں اور اے بی سمجھ لیے کہ خط قطع ہے، تو اس کی وجہ سے جو داخلہ زاویے بن رہے ہیں اے بی اور ڈی سی یہ متمم ہوں گے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر 180 درجے، زاویہ ڈی جمع زاویہ سی برابر 180 درجے۔ یعنی ذو ذنقا کے متواتر 4 زاویوں میں سے کوئی ایک جوڑی کے زاویے متمم ہوتے ہیں۔ کوئی 2 زاویے یہاں پر یہ متوازی ہیں اس لیے یہ دونوں زاویے متمم ہیں، یہ اور یہ متمم ہیں۔ اس طرح آپ ذو ذنقا کی مختلف شکلیں بنا کر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ذو ذنقا کے کوئی 2 داخلہ زاویے جو متواتر ہوتے ہیں وہ متمم ہوتے ہیں۔